اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست کو پا سکو۔ زیر مطالعہ آیات کے مخاطب اہل ایمان ہیں جنہیں گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ کی چالوں اور ایمان سے پھیر کر کفر کے حوالے کرنے کی کوششوں کے پس منظر میں اللہ اور رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام کر اپنے ایمان و عقیدہ اور عمل کی حفاظت کے بارے میں خبردار کیا گیا۔ یہاں اہل ایمان کو 5 عملی اقدامات کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلا حکم اور ہدایت یہ کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کو جان اور مان لینے کے بعد پہلا مرحلہ اس کی نافرمانی، حکم عدولی اور بے بندگی کی زندگی سے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ ایک روایتی تصور کا محدود معبود نہیں کہ کبھی کبھار یا کسی خاص دن اس کے خیالی حیولے یا ساختہ بت کے سامنے کچھ مراسم عبودیت ادا کر لیے جائیں اور سارا نظم حیات کسی دوسرے کی خواہشات، مفادات اور احکامات اور نظریات کے زیر اثر بسر کیا جائے۔ بلا شبہ حقیقی، اصلی اور یکا و تنہا معبود اس ساری کائنات میں صرف اللہ ہی ہے۔ حمد و ثنا، عبادت اور تعمیل احکام بھی اسی کا حق ہے، اور ساری زندگی کے ہر پہلو کی تنظیم و ترتیب بھی اسی کا حق کہ اس کی کلیات و جزیات و تفصیلات وہی صادر اور جاری کرے۔ اس کی بے شمار مخلوقات میں سے کسی کے پاس نہ اس جیسا اقتدار ہے، نہ اختیار و قوت، نہ علم، نہ حکمت، نہ مشیت، نہ صلاحیت۔ لہذا بندگان خدا کو تمام موجود اور ظاہر و ثابت دلائل اور اپنی اور جھوٹے معبودوں کی شرمناک حد تک بے بسی کے یقین کے بعد اسی خدائے بزرگ و برتر کے سامنے سر نیاز خم کر دینا چاہیے، اور اسے بالیقین اپنا رب اور معبود تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ عاجز و کمتر بندگان خدا کے لیے اس عظیم المرتبت خدائے واحد کے وجود، قدرت اور عظمت کا مکمل ادراک اور حق پہچاننا مشکل ہے، بلکہ اسے ادا کرنا تو بہت دشوار اور ناممکن ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حق شناسی سے محرومی اور کما حقہ ادائیگی میں کوتاہی کے خوف سے گھبرا گئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ التغابن میں ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے ایمان، اخلاص اور کجی و خرابی کے بغیر بتائے گئے طریقے کے مطابق ہمہ پہلو زندگی کے جذبے اور عملی اظہار میں اپنی بساط بر کوشش کرنا، ہمہ وقت پروردگار کی نافرمانی سے بچنے کی جستجو کرنا اور غلطی کی صورت میں ندامت کے ساتھ توبہ و استغفار کا راستہ اپنانا لازمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں تقوی کا حق یہ بتلایا کہ ہوا ان یطاع فلا یعصى، اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی سے بچا جائے، ویذکر فلا ینسى، ہر دم اس کا قولی اور عملی ذکر کیا جائے اور کبھی بھی اسے فراموش نہ کیا جائے، وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اس کی نعمتوں
اور احسانات کا شکر ادا کیا جاتا رہے اور کبھی بھی ناشکری کا رویہ نہ اپنایا جائے۔ دوسرا کام جس کے کرنے کی اہل ایمان کو تلقین کی گئی وہ یہ ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت یعنی اختتام زندگی پر اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پر گامزن رہا جائے۔ اب موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب آ جائے، لہذا زندگی کے ہر لمحے اور عمل کی ہر مہلت کو قیمتی جان کر ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہو، اس کی نافرمانی سے اجتناب کا شعور غالب رہے، اس کے احکامات کی بسر چشم تعمیل زندگی کا وظیفہ اور معمول رہے، اور جب مہلت عمل ختم ہو اور حساب کتاب یا جزا و سزا کے لیے بلاوا آ جائے تو بندہ خدا اپنے معبود و خالق کی بندگی، اس پر کامل ایمان، اس کی رضا و مغفرت کی طلب اور سلامتی ایمان کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہو۔ اہل علم نے خبردار کیا کہ اس حقیقت کے پیش نظر اہل ایمان کو کبھی بھی اپنے دنیاوی کاموں کو اللہ کے احکام کی تعمیل میں ترجیح دے کر خود کو خاتمہ بالخیر سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری اہم ترین ہدایت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی یہ رسی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، اسی کے باعث دنیا بھر کے مسلمان رشتہ اخوت اسلامی میں بندھے ہوئے، باہم عمارت کی طرح مضبوط اور جڑے ہوئے، متحد اور یکجا ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے اور مشعل راہ بنائے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ ان دونوں کی موجودگی میں اہل ایمان کو نہ نظری، نہ فکری، نہ عملی طور پر کسی دوسرے شخص، نظام یا فکر و فلسفہ حیات کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اپنے افکار و اعمال کو مسموم اور پراگندہ کرنے کی ضرورت۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن و سنت کو تھام کر ہی اہل ایمان دشمنان دین کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہی چیز مسلمانوں کے باہمی تعاون و تعارف اور عالمی شناخت کا واحد سبب ہے۔ چوتھی نصیحت ولا تفرقوا، اہل ایمان کسی بھی وجہ نزاع و اختلاف یا دشمن کی چال اور شیطان کی فتنہ پروری کا شکار ہو کر باہمی اتحاد و اتفاق کو انتشار و اختلاف اور افتراق میں نہ بدلنے دیں، نہ دین کی جزیات و فروعات کو اس کا باعث بننے دیں، نہ ذاتی خواہشات اور مفادات کو اس کا محرک بنائیں۔ انسانی فطرت کی کمزوریوں کے باعث اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کے احکامات و تعلیمات، قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر کے اس جھگڑے، انتشار اور اختلاف کو رفع دفع کر لیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کے بعد دین اسلام کو سچے دل سے قبول کر لینے والا اور اس کے سائے میں زندگی بسر کرنے والا مزاجاً انتشار و اختلاف سے دور اور باز رہتا ہے۔ دین و رسول وحدت کے ہوتے ہوئے انتشار و افتراق کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو رہنمائی دی گئی کہ پچھلی امتیں جن وجوہات کی بنا پر انتشار و اختلاف کا شکار ہو کر راہ ہدایت سے بھٹکیں اور انسانیت کی رہنمائی کے منصب سے محروم ہوئیں، اہل ایمان ان سے تو بہرحال خود کو بچائیں، اس لیے کہ وہ امت خیر اور امت وسط کے نام سے موسوم اور انسانیت کی رہنمائی کے منصب پر فائز ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں انتشار و اختلاف کے 3 کام بتائے ہیں۔ ایک تو بلا ضرورت بحث و مباحثہ کرنا، اور دوسرا بلا وجہ سوال در سوال کرنا، اور تیسرا بے مقصد مال و دولت کو ضائع کرنا۔ مذکورہ آیات میں اہل ایمان کے لیے 5ویں اور آخری نصیحت اللہ کی اس نعمت اور احسان کو ہمہ وقت یاد رکھنا جس کے باعث وہ کفر، شرک، جہالت، باہم عداوت اور مخالفت کی آگ سے محفوظ ہوئے۔ اسلام سے پہلے ساری دنیا میں بدترین فساد فکر و عمل برپا تھا۔ کفر و شرک کی جہالت نے انسانیت کو بدامنی اور بے بندگی کے راستوں کی طرف دھکیل کر ان کی ذلتوں سے دوچار کر رکھا تھا۔ عرب میں خاص طور پر قبائلی نسلی تعصب اور تفوق کے جذبے حمیت جاہلیہ کی صورت آسیب کی مانند نسل در نسل ان پر غالب اور حاوی تھا،
اور طویل جنگوں کی صورت ہزاروں انسانوں کو نگل چکا تھا۔ ایسے اور ان سے بھی بدتر حالات میں اللہ رب العزت نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محبت و وحدت اسلام کے ذریعے انہیں ان دشمنیوں اور جہالتوں کی آگ کے گڑھوں سے نکالا اور بچا بچا کر نئی زندگی اور اس کے اہداف و مقاصد اور پاکیزہ و مطمئن و محترم زندگی گزارنے کے طریقوں سے آشنا کیا، اور نقطۂ وحدت و اتفاق و اجتماع توحید ذات باری تعالی کی چوکھٹ پر لا کھڑا کیا، اور ہلاکت کے موجب سب اسباب ختم ہو گئے اور انسانیت اخوت و محبت کے نئے بندھنوں میں بندھ گئی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ انقلاب، اتحاد اور اخوت کا یہ منظر تاریخ نے نہ کبھی پہلے دیکھا، نہ اس کے مثبت اثرات و ثمرات سے انسانیت کبھی فیض یاب ہوئی۔ اہل ایمان کو اللہ کی اس نعمت کبریٰ کا ادراک کرنا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے، اس کا تحفظ کرنا چاہیے، اور اس کے تقاضے بجا لاتے ہوئے اپنے ایمان، عقیدہ و عمل اور دین محبت و سلامتی کی حفاظت اور اس پر صدق دل سے عمل درآمد کرنے کا چلن اپنانا چاہیے۔ یہ سب باتیں اللہ کی نشانیاں ہیں جو بندگان خدا کی رہنمائی کے لیے بار بار بیان کی جاتی ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔